دوستو 8 جون 1899 کو پیدا ہونے والا ارنسٹ گراؤٹس نازی فوج میں وہ ڈاکٹر تھا جو نازی جرمنی کے حراستی کیمپوں میں گرفتار قیدیوں پر تجربات کرنے کا انچارج تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتامی ایام میں جب گراؤٹس نے سنا کہ جرمن فوج کے دوسرے اہلکار سوویت یونین کی ریڈ آرمی سے بچنے کے لیے برلن چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو گراؤٹس نے ہٹلر سے درخواست کی کہ اسے برلن چھوڑنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ اس لیے ارنسٹ گراؤٹس نے 24 اپریل 1945 کو ہٹلر کی موت سے 6 دن پہلے اپنے خاندان سمیت خود کو ہینڈ گرنیڈ سے اڑا کر خودکشی کر ڈالی۔ دوستو 11 ستمبر 1899 کو پیدا ہونے والا فلپ بوہلر ایک ایس آفیسر تھا جو ایکشن T4 اینستھیزیا پروگرام کا چیف تھا۔ ایکشن T4 کے تحت ہٹلر نے جرمنی میں ان 2,50,000 بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کو ہلاک کیا تھا جو یا تو ذہنی مریض ڈکلیئر ہوئے تھے یا جسمانی معذور تھے۔ بوہلر کو 10 مئی 1945 کو امریکی فوجوں نے گرفتار کر لیا۔ اس نے 19 مئی 1945 کو آسٹریا میں واقع ایک امریکی حراستی کیمپ میں خودکشی کر لی۔ دوستو 21 اپریل 1904 کو پیدا ہونے والا ایس آفیسر اوڈیلو گلوبوکینگ ایک آسٹرین نازی تھا جس نے ہولوکاسٹ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ 31 مئی 1945 کو آسٹریا میں برطانوی فوج نے گلوبوکینگ کا سراغ لگا کر پکڑ لیا۔ گلوبوکینگ کو پوچھ گچھ کے لیے آسٹریا میں واقع ایک حراستی کیمپ لے جایا گیا، تاہم اس سے پہلے کہ اس سے پوچھ گچھ کر لیتے، اس کو انٹروگیٹ کر لیتے، گلوبوکینگ نے سائنائڈ کا کیپسول چبا لیا اور خودکشی کر کے اپنی جان لے لی۔ دوستو 7 جولائی 1874 کو پولینڈ میں پیدا ہونے والا نازی ایرون کونراڈ بومکے نے 1929 سے لے کر 1945 تک جرمن سپریم کورٹ کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی تھی۔ 1929 سے لے کر 1941 تک چلنے والے ہٹلر کے ایکشن T4 پروگرام، جس کے تحت جرمنی میں موجود معذور افراد کو قتل کرنا تھا، کو قانونی شکل ایرون کونراڈ بومکے نے دلائی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں 20 اپریل 1945 کو یعنی ہٹلر کی سالگرہ کے دن جب امریکی فوج جرمنی کے شہر لیپزگ میں داخل ہوئی تو 2 دن بعد یعنی 22 اپریل 1945 کو بومکے نے بھی اپنی جان لے لی۔ دوستو 24 جنوری 1891 کو پیدا ہونے والا اوٹو مارٹز والٹر ماڈل دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن فوج میں فیلڈ مارشل تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران سوویت یونین نے اس پر جنگی جرائم کے حوالے سے یہ الزام لگایا تھا کہ لیتویا کے حراستی کیمپوں میں ماڈل 5,77,000 لوگوں کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اس لیے ماڈل نے جب ڈزلڈورف کے قریب جنگل میں اتحادی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو شرمندگی اور اتحادی فوج کی حراست میں ممکنہ تشدد سے بچنے کے لیے خود کو گولی مار لی۔ دوستو 26 اپریل 1894 کو پیدا ہونے والا روڈولف والٹر ریچرڈ ہیس ایک جرمن سیاستدان اور نازی جرمنی میں نازی پارٹی کا ایک سرکردہ رکن تھا۔ وہ 1933 میں ایڈولف ہٹلر کا نائب مقرر ہوا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1941 میں اسکاٹ لینڈ کے ڈوک آف ہیملٹن کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اس نے اکیلے اسکاٹ لینڈ کے لیے پرواز کی۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہیملٹن برطانوی حکومت کی جنگی پالیسی کا بہت مخالف ہے، اس لیے اسے یقین تھا کہ ہیملٹن کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں ہیملٹن برطانیہ پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ جنگ سے دستبردار ہو جائے۔ یہاں بتاتے چلے دوستو کہ ڈوک آف ہیملٹن اسکاٹ لینڈ کا ایک نہایت ہی معزز اور رئیس شخص تھا۔ وہ ہوابازی کے شعبے سے وابستہ تھے اور پہلے پائلٹ تھے کہ جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر اڑان بھری تھی۔ اس سے پہلے ہیملٹن اور ہیس کی ملاقات 1936 میں برلن کے سمر اولمپک میں ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے بعد دونوں کا آپس میں رابطہ ہوتا رہا، لیکن اسکاٹ لینڈ میں لینڈنگ کرنے کے فوراً بعد برطانوی اتھارٹیز نے ہیس کو گرفتار کر لیا۔ ہیملٹن نے انہیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور کہا کہ ہماری بس کیجول ملاقات ہوئی تھی 1936 کے سمر اولمپکس میں۔ یوں برطانیہ نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بجائے قید کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ہیس کو جرمنی پہنچایا گیا، جہاں پر اس نے نیورمبرگ ٹرائلز کا سامنا کرنا تھا۔
دوستو، نیورمبرگ ٹرائلز دوسری جنگ عظیم کے اتحادی فوجوں کی طرف سے شکست خوردہ نازی جرمنی کے نمائندوں اور فوجوں کے خلاف دوسری جنگ عظیم میں دیگر ممالک پر حملوں اور انسانیت کے خلاف جرائم کو انجام دینے کے لیے منعقد کیے گئے تھے۔ نیورمبرگ ٹرائلز میں ہیس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ 1987 میں 93 سال کی عمر میں روڈولف ہیس نے جیل میں ہی خودکشی کر لی۔